بسم الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. صدق الله العظيم. قابل احترام معزز سامعین، پوری دنیا کا نظام انسان کی سوچ کے ساتھ چل رہا ہے. وہ جیسا سوچتا ہے اس کا عمل بھی اسی طریقے سے نکلتا ہے. انسان کی سوچ اچھی ہوگی وہ دنیا میں بہت زیادہ ترقی کر سکے گا. انسان کی سوچ اگر چھوٹی ہے وہ انسان ترقی بھی نہ کر سکے گا اور اپنے آپ کو بیمار کر دے گا. ایک رپورٹ WHO کی جو ابھی 2020 میں کورونا جب ہوا، انسان کی دماغی جو بیماریاں ہیں اس میں جو سوچ کی جو بیماری ہے وہ 5ویں نمبر پر تھی. کورونا کے بعد میں یہ ورلڈ کی سب سے بڑی مہلک بیماری بن گئی ہے انسان کی سوچ. اس کے وہ تھاٹس جو دماغ میں مسلسل ایک کیمیکلز ہوتے ہیں جو نکلتے رہتے ہیں. تو اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑی اگر کوئی بیماری نے جگہ لے رکھی ہے وہ انسان کی سوچ ہے. انسان اپنی سوچ سے بیمار ہوتا ہے، انسان اپنی سوچ سے جو ہے وہ شفایاب ہوتا ہے. انسان اپنی سوچ سے ہی پوری دنیا پہ ترقی کرتا ہے اور انسان اپنی سوچ سے ہی جو ہے خوف سے مر جاتا ہے. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات اسی وجہ سے سنائے ہیں کہ ہماری سوچ تبدیل ہو جائے، سوچ مثبت ہو جائے، انسان پازیٹیو سوچنا شروع کر دے. جو منفی سوچ ہے، جو نگیٹیو تھاٹس اس کی زندگی میں اس کے دماغ میں چلتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائے. وہ بچے گا، لا محالہ اس کی زندگی بڑی خوش و خرم، ایک ہیپی لائف، ایک بہترین قسم کا انسان دنیا میں ہو کر کے گزرے گا. قرآن نے خود یہ حکم دیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن. جو دماغ میں آپ کے گمان چلتے رہتے ہیں، جو وسوسے، جو خیالات، جو تھاٹس آتے رہتے ہیں اس سے بچا کرو. حکم دیا اجتنبوا، بچو جو تمہارے دماغوں میں جو خیالات آتے ہیں. فَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، کہ بعض مرتبہ انسان سوچتے سوچتے وہ سب کچھ سوچ لیتا ہے جو اس کا سوچنا بھی اسے گناہ میں ڈال دیتا ہے. اور پھر آگے 2 بڑی بیماریاں بھی ساتھ میں ذکر کر دی. وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کیا کرو، ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ لگو، ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو. دوسرا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کیا کرو. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے لحمن میتن کہ ایک مردار بھائی کا گوشت جو ہے وہ نوچ کر کے کھائے؟ اسی طریقے سے ہے کہ جب تم کسی انسان کی ٹوہ میں لگو گے، کسی انسان کی غیبتیں کرو گے تو گویا کسی کا مرا سگے بھائی کا مرے ہوئے جو ہے وہ اس کا گوشت کھانے کی طرح ہوگا. تو اتنا بڑا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ ہم اپنی سوچوں سے بچیں، گمان سے بچے، وسوسوں سے بچے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الناس نازل فرمائی: من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. پہلے کہا اعوذ برب الناس، اے انسانوں کے رب میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں. پورے 5 باتوں کی جو ہے وہ پناہ چاہی گئی. اور پھر اس میں کہا کہ من شر الوسواس الخناس، خناس شیطان کے شرور سے. وہ کیا کرتا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں تھاٹس پیدا کرتا ہے، گمان پیدا کرتا ہے، عجیب عجیب وہم پیدا کرتا ہے. پھر اخیر میں کہا من الجنۃ والناس،
یہ تھاٹس جناتوں کی طرف سے بھی آتے ہیں، انسانوں کی طرف سے بھی آتے ہیں۔ اگر وہ وہم و گمان شیاطین کی طرف سے ہو، جناتوں کی طرف سے ہو، انسانوں کی طرف سے ہو، اعوذ برب الناس، اے میرے خدا میں تجھ سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس سے بعد والی صورت میں کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور اس سے بھی پناہ ہے کہ جو انسان حسد کرتا ہے اس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہے۔ یہ دو صورتیں خصوصاً اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں نازل فرمائی ہیں کہ جس میں حاسدین کے حسد کو بھی توڑنا ہے، اور شرور و فتن، وہم و گمان اور وساوس شیاطین جو پیدا ہوتے ہیں دل و دماغ میں، اس سے بھی بچنے کا اس میں ترکیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان کی سوچ اچھی کیسے ہو سکتی ہے اور انسان کی سوچ بری کیسے ہو سکتی ہے۔ اچھی سوچ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اور بری سوچیں جو انسانوں میں اور جناتوں کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں وہ کیسی ہیں۔ اس ٹاپک پر نہ کسی مسجد میں کبھی بولا جاتا ہے، شاید کہ 40-42 سالہ لائف میں ہم نے کبھی مسجد کے اندر اس طریقے کا عنوان پہ ہم نے کبھی سنا نہیں ہے، اور شاید کہ آپ نے بھی نہ سنا ہو، جبکہ عین قرآن مجید سے یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں، حدیثوں سے ملتی ہیں۔ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے میلے لگ جاتے ہیں لاکھوں انسانوں کے، مگر پھر وہاں پر بھی کوئی کریٹیوٹی، کوئی ایک پازیٹیوٹی، کوئی ایک اچھی بات جو ہزاروں اور لاکھوں لوگ آئیں لے کے گھروں کو چلے جائیں، اور ان کی لائف جو ان کی زندگی جو زمین پہ گزر رہی ہے وہ اچھی بن جائے، اس پر کسی کا ڈسکشن ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جسے انسان کو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، یا وہ آخرت کی وہ باتیں ہوتی ہیں وہ بعد میں انسان زمین پہ صحیح نہیں ہے، آخرت سنا کے کیا کرو گے اس کو۔ آخرت کا معاملہ وہ ہے کہ جب انسان کو زندگی سنا دی گئی ہے، اب وہ عمل نہ کرے تو آخرت اس کے لیے زندگی نہیں بتائی گئی اسے، اس کی صبح کیا ہو، اس کی شام کیا ہو، اس کی لائف کیسے گزرے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کو جو ہے وہ بہت سارے وعدے بتائے گئے کہ تمہیں جنتیں مل جائیں گی اور فلاں اور فلاں۔ کچھ ضرورت نہیں ہے کسی کی جنت کے ملنے نہ ملنے کے سننے کی، لائف اچھی ہے جنت خود بخود مل جائے گی، لائف اچھی نہیں ہے جہنم خود بخود مل جائے گی۔ اس وقت ہم زمین کے اوپر ایک پریکٹیکل انسان بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، ہم ایک پریکٹیکل انسان ہیں، ہمیں ایک کام دے کر کے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، ان کی زندگی، وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لائف کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے ساتھ اسٹرگل کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، جفا کشی کرنی پڑے گی، تب جا کے انسان ایک بہترین قسم کا انسان بنے گا۔ مگر دیکھیں، ایک انسان کو منفی سوچ، ایک نگیٹو سوچ پہ ڈالنے کی وجہ اس پر ڈسکشن بند کر دیا جائے، کوئی کہیں ڈسکشن نہیں، نہ مسجدوں میں، نہ گھروں میں، نہ اسکولوں میں، نہ کالجز میں، نہ اجتماعاتوں میں، نہ فلاں نہ فلاں، کسی بھی مجلس میں انسان کو ان باتوں کے اوپر ڈسکشن جب نہیں ہوگا تو انسان سمجھے گا یہ کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ نمبر ایک چیز۔ نمبر دو چیز، اتنا جتنا سلیبس کے حساب سے انسانوں نے سمجھا ہے یا سمجھایا ہے، اسی کو جو ہے پرموٹ کرنا اور اسی کو بڑھاوا دینا کہ انسان سمجھے کہ بس ہاں سب کچھ یہی ہے۔ اس کی مثال کے طور پہ بات سمجھا دوں کہ ایک عمل انسان کو اپنے دماغ کے تالے کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ میری سوچ بہت بڑی ہو۔ دوسرا یہ کہ جو دنیائی نظام جو چل رہا ہے، اسکول اور کالجز کا ہو یا مدارس کا ہو یا کہیں کچھ بھی ہو، وہاں پہ دماغ کے کھولنے کی کوئی اسکیم کام نہیں کر رہی ہے، الٹا لاک کیا جا رہا ہے۔ کیسے، میں کلیئر کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ زندگی سے ٹچ ہوتا ہوا ایک ہمارا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہمیں کھل کے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بچہ اسکول جاتا ہے، اس کی پہلی سے جماعت سے لے کر کے یا اس کی LKG UKG سے لے کر کے ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک ٹیچر کا بھی، ایک اسٹوڈنٹس کا اور ایک پیرنٹس کا۔ ایک طرف ٹیچر ہیں، ایک طرف پیرنٹس ہے، بیچ میں بچہ ہے۔ ان دونوں کی تھاٹ سے، ان دونوں کی سوچ سے بچہ اسکریپ ہو جاتا ہے۔ ٹیچر کے دماغ میں یہ ہے کہ بچے آئیں گے 8 سے لے کے 12 تک مجھے ان کو ٹریٹ کرنا ہے، اور اتنا سلیبس اسکول کے مینجمنٹ نے مجھے دیا ہے، ان کو بس رٹا لگوانا ہے، ان کو پڑھانا ہے اور ان کو 12 بجے بھیج دینا ہے۔ پیرنٹ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ان کی فیس بھرنا ہے بچے کی، اور بچہ گھر پہ آئے ان کو بھگانا ہے، اسکول بھگانا ہے، پھر ٹیوشن بھگانا ہے، اور پھر اس کی ہوم ورک کو چیک کرنا ہے۔ بچہ جو آیا تھا سب سے بڑا دماغ لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجتے ہیں۔ بچہ اپنی کھلونوں سے کھیلتا ہے، بچہ گھر کے اندر اپنی جو ہے کسی چھوٹی موٹی چیز سے کھیلتا ہے، مگر اس کا جو دماغ ہے نا وہ ہواؤں میں اڑتا ہے۔
اس کا دماغ ایروپلین چلانے پہ چلتا ہے، اس کا دماغ چاند پہ پہنچنے پہ، مگر اسکریپ کر دیا اس کے دماغ کو اس کے پیرنٹس نے، اس کے اسکول کے ٹیچرز نے۔ کچھ نہیں کر سکتا تو بچوں کے سوالات دیکھیں، کبھی ہر ایک باپ بیٹھا ہوا یہاں پہ اپنے بچوں کے سوالات دیکھیں، اللہ نے انہیں بہت اونچا پیدا کیا، ان کا دماغ اونچا، وہ بولے گا ابا یہ ہوائی جہاز کیسا، اس میں ہم کیسے اڑ سکتے ہیں، یہ کار یہ کیسی ہو سکتی ہے، یہ پانی کا جہاز، بیٹا وہ سب سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ نہیں ہے، وہ سب کچھ نہیں۔ بچے کے کوشچنس کو زیر کر دیا جاتا ہے، اس کے سوچنے کی جو طاقت ہوتی ہے نا اس کو دھیرے 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 کم کر۔ اسکول جاتا ہے بچہ، ٹیچرز کو سوالات کر، ٹیچر نہیں کتاب میں جو ہے وہ پڑھو، ٹیکسٹ بک کے اندر دیکھو، ادھر ادھر کا کوئی کوشچن نہیں کرنا ہے۔ بچے کی سوچ کو مار رہا ہے، ایسا مارا جاتا ہے کہ اس کی جو سوچیں تھی بڑی اونچی اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ پہلا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے، جب بچہ جس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ ہاں ایسا ہے کہ مجھے اسکول پڑھنا ہے، کب تک 10th کرنی ضروری ہے، سیکنڈ ایئر کرنی ہے، پھر بعد میں ہائیلی ایجوکیشن ہمیں کرنی ضروری ہے، ڈگریز لینی ہے، پھر بعد میں کچھ انجینئرنگ ہوگی، فلاں ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے کے بچوں کو پوچھو، کالج کے بچوں کو بلا کے پوچھو بیٹا کیا بنے گا، میں انجینئر بن رہا ہوں۔ بیٹا کیا بنے گا، ہر گھر میں ایک مار چلی ہوئی، کیا بنے، ڈاکٹر بنے گا۔ لوگ 2-3 کروڑ روپے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے دے دے کے BMBBS کی سیٹیں جو ہے وہ لے رہے ہیں، جس کی وہ اہل بھی نہیں ہے، جس کی وہ صلاحیت بھی نہیں ہے، مگر باپ کے پاس پیسہ ہے، زمین بیچ دیا، پلاٹ بیچ دیا، رشوتیں کھلائی، MBBS، ہاں میری بیٹی ڈاکٹر ہو رہی ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر، میرا بیٹا انجینئر ہو رہا ہے۔ کہیں پر بھی دیکھو 2-3 چیزوں کے علاوہ کہیں کو سنا ہے، کسی کو بھی پوچھو، بچے کو پوچھتے ہیں پہلے ہی بیٹا تم کیا کرو گے بڑے ہو کے، اب یہ سوچتا ہے میں پائلٹ بنوں گا۔ بیٹے پائلٹ بن کے کیا کرو گے، تم ڈاکٹر بننا ہے۔ اس کی سوچ جو ہواؤں میں اڑ رہی تھی اس کی عمر کے حساب سے اس کو دبا کر کے کہا تم ڈاکٹر بنو۔ پھر تم کیا کرو گے، تم انجینئر بنو۔ موٹیویشنل اسپیچز ہوتے ہیں اسکولوں میں، وہاں بچوں کو کھڑا کر کے تم کیا بنو گے بھائی، تم وہ مت بنو، تم یہ بنو۔ اب جو بچے کی سوچ میں ڈالا مجھے کچھ ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے فلاں بننا ہے، اس کی سوچ محدود ہو گئی۔ اب وہ رٹا مارنے کی طرف جاتا ہے، رات دن مار رہا ہے، اور کبھی نمبرات حاصل نہیں ہو رہے تو سوسائڈ ہو رہے ہیں بچوں کے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، گھر کے اندر بات کیوں نہیں کی، اتنے نمبر کیوں نہیں آئے، ماں رات و دن پیچھے لگی ہوئی ہے۔ بچہ بولتا ہے میں کیسے ایک مشین ہوں جو اسکول میں ایک الگ ورک کر رہی ہوں، گھر میں ایک الگ ورک کر رہی ہوں، میرے پیچھے کیا ہجوم لگ گیا ہے۔ بچہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اس کی سوچ الٹی شروع ہوتی ہے، جو کریٹیوٹی تھی، جو اوپر چڑھنا تھا، اس کو ریورس لایا گیا۔ اب بچہ پریشان ہے، الٹا سوچتا ہے۔ اب بچے کے نمبرات جیسے اسکول میں کم آئے، باپ نے بول دیا دیکھ نالائق کہیں گا، پوری اسکول کہاں سے کہاں گئی، تو کہاں چلا گیا۔ ماں اس کو بار بار تانا دے رہی، باپ تانا دے رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ریورس جا رہا ہے، میں پڑھ ہی نہیں سکتا ابھی، میرے نمبر تو آ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ میں، ماں باپ نے کہہ دیا، جس کے لیے سب سے بڑا موٹیویشنل کرنے کی ضرورت پیرنٹس کو تھی بچے کے لیے، انہوں نے اس کو ایسا دبایا، بچہ بولتا ہے میں کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ دوسرا، پیرنٹس یہ کرتے ہیں کہ بچے کے ایجوکیشن ختم ہوا، خود چپل بیچتا ہے تو بیٹے کو چپل بچواتے ہیں، خود آئس کریم کی گاڑی لگواتے ہیں تو بیٹے کو آئس کریم کی گاڑی دلاتے ہیں، باپ پلمبر ہے تو بیٹا پلمبر بن رہا ہے، باپ پینٹر ہے تو بیٹا پینٹر بن رہا ہے، باپ نے آٹو چلائی تو بیٹا آٹو چلا رہا ہے۔ یہ نقصان اس بچے کا نہیں، یہ وہ پیرنٹس کا ہے جس نے ان کے بچوں کو دبا کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اجتنبوا من الظن، ایسے گمانوں سے بچو، ہواؤں میں چھوڑ دو اپنے بچوں کو، ان کی سوچ آسمانوں میں پہنچنی چاہیے۔ بچے کو جہاں جاتا ہے اس کی فیلڈ اسے چوز کرنے دو، اس کے دماغ سے تو جو فیلڈ میں جانا چاہتا ہے جا، ہماری زبردستی نہیں۔ آپ دیکھو لاکھوں کروڑوں ڈاکٹرز ہیں کسی کام کے نہیں، اس لیے کہ پیرنٹس نے زبردستی چڑھا دیا ہے انہیں۔ لاکھوں کروڑوں انجینئرز ہیں کسی کام کے نہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس پیرنٹس نے ڈال دیا، فیس بھر دی، زبردستی سرٹیفکیٹ لے لیا، مارکیٹ میں آ کے پڑھے ہیں۔ آخر میں یہ ہوا ان لوگوں کا حال، افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ 10,000 5,000 کی نوکریوں پہ زندگیاں گزارنے پہ مجبور ہو گئے۔ جو بچہ ہواؤں میں اڑان بھرنے کی سوچ لے کے آیا تھا، ان کے پیرنٹس نے 5,000 اور 10,000 کی نوکری کا پجاری بنا کے رکھ دیا۔ میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ آج سے اگر چند سال پہلے کا اگر آپ سوچیں، کوئی یوں کہا کہ کوئی وائرلیس موبائل آئے گا دنیا کے اندر جسے کوئی وائر کنیکشن نہیں ہوگا اور لوگ اپنی بات کریں گے، تو لوگ پاگل کہتے تھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وائر نہیں ہے اور انسان جو ہے وہ بات کرے، ویڈیو بھیج سکتے ہیں، فوٹوگرافی بھیج سکتے ہیں، عقل میں نہیں آتی تھی وہ بات۔ لیکن آج ہینڈ سیٹ ہاتھوں میں ہے، یقین آ رہا ہے۔ یاد رکھیں آگے وہ زمانہ آئے گا کہ اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہائی ہو جائے گی، انسان کو ڈاکٹری کی ضرورت نہیں پڑے گی، کڈنی خراب ہو گئی مارکیٹ میں جا کے لا کے چینج کر لے گا، ہارٹ خراب ہو گئے ہارٹ نیا مل جائے گا، آنکھیں خراب ہو گئی آنکھیں ٹرانسپلانٹ کر دی جائے گی،
لیور خراب ہے لیور ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے گا. مارکیٹ اتنا ہیوی اور آگے جائے گا 2040 اور 50 کے دشک میں. آپ دیکھ لیں گے ان باتوں کو, سائنسوں کو جو ریسرچ ہے, کوئی میڈیکل لائن کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی, اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہو جائے گی. نئے نئے مشنریز ایجاد ہو رہے ہیں, نئے نئے انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے, مگر ہمارا مسلمان ہو اس کو پوچھے کیا میں ڈاکٹر بنوں گا, میں انجینئر بنوں گا, میں کیا کروں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ. دو چار باتوں کے علاوہ نہ ٹیچرز نے سمجھایا ہے, دو چار باتوں کے علاوہ نہ پیرنٹس نے سمجھایا ہے. اب وہ بچہ جو ہے 5-10,000 20,000 کی نوکری کا ایک انسان بن کر کے رہ جاتا ہے. سوچ کو بڑا کریں, جتنی سوچ بڑی ہوگی میرے دوستو اللہ اتنے اوپر پڑا جو ہے وہ پہنچائیں گے. نمونے کے طور پہ میں آپ کو خود حضور کی کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں غزوہ خندق اسلام کی سب سے بڑی اور بڑی بھیانک جنگ ہوئی ہے, جس میں ٹھنڈی کا موسم تھا. اتنا خطرناک موسم تھا ٹھنڈی کا کہ صحابہ اٹھ نہیں سکتے تھے اپنی جگہ سے. کھانے کی حالت ایسی تھی کہ 3 دن ہو رہے ہیں صحابہ کرام کے منہ میں کوئی نکمہ تک نہیں تھا, اور وہ 1500 صحابہ جانثار صحابہ پتھر پھوڑنے کا کام کر رہے ہیں. کنال کھودی جا رہی ہے, حضور خود کھود رہے ہیں, صحابہ کھود رہے ہیں. کھانے کا نظام نہیں ہے کچھ بھی, جھوپڑیاں ہیں, بچے بھوکے مر رہے ہیں, سامنے ہزاروں کے دشمن کے آنے کا خطرہ محسوس ہے, دل ڈر رہے ہیں, اوپر سے سردی انہیں ستا رہی ہے, اور تیسرے بھوک کی وجہ سے پریشانی ہے. ٹاپ ٹو باٹم پریشانی کا شکار ہیں. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پازیٹیو سوچ تو دیکھیں صحابہ کے ساتھ. ایک بڑی چٹان آتی ہے بیچ میں, صحابہ کو پھوڑنے سے بھی نہیں پھوٹتی ہے. حضور سے جا کے فرمایا جاتا ہے کہ حضرت یہ چٹان نہیں پھوٹ رہی ہے. حضور آئے, جو گن ہوتا ہے گن لیا, ایک بسم اللہ اللہ اکبر کر کے مارا, اور خوشی سے مسکراتے کہنے لگے مجھے شام کے محلات نظر آ رہے ہیں. ملک شام وہاں سے ہزاروں میل دور ہے, چٹان ماری جا رہی ہے مدینہ میں, کھانے کو کھانا نہیں ہے, پیٹ پر 2 پتھر اس نبی نے باندھا ہے, اور ایک چٹان پہ پتھر جو ہے وہ ہتھوڑا مار کے کہتا ہے کہ مجھے ملک شام کے سرخ سرخ محلات نظر آ رہے ہیں. صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے یہ کیا. پھر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے پھر ایک چٹان پہ مارا, پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگے مجھے فارس کے سفید سفید محلات نظر آ رہے ہیں. پھر صحابہ پریشان, یہ کیا بات ہے. تیسرا پتھر چٹان پہ جو ہے پھر ہتھوڑا لگوایا, اور کہنے لگے یمن قبضے میں آ چکا ہے, اور میں خود یمن کے دروازے پہ کھڑا ہوا محسوس کر رہا ہوں. صحابہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ادھر کھانے کو کھانا نہیں ہمارے پاس میں, ہمارے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں, سردی سے بچنے کا سامان نہیں ہے, دشمن سامنے جو ہے وہ یلغار کرنے کے لیے کھڑا ہے, اور حضور کہہ رہے ہیں کہ قیصر و کسریٰ ملک شام صنعاء یمن جو ہے ہمارے جو ہے وہ قبضے میں آ رہا ہے. تھوڑا ہی زمانہ بیت گیا تھا, ایسا موٹیویشنل کیا تھا حضور نے صحابہ کو, تینوں علاقے صحابہ نے جیت کے دکھایا. کبھی کہا جب گھبرا رہے تھے صحابہ, کہنے لگے میرے صحابہ کہ میرے اپنے صحابہ تم پریشان ہو, ایک وقت آئے گا تمہارے پیروں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن ڈال دیے جائیں گے, تم نگاہ بھر کے بھی اس کو نہیں دیکھو گے. کھانے کو کھانا نہیں ہے, قیصر و کسریٰ کے کنگن پیروں کے نیچے. صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں ہم نے فتح کیا قیصر و کسریٰ کو, سونے جو ہے وہ گرائے گئے تھے راستوں میں, صحابہ چلتے تھے, ایک آنکھ بند کر کے بھی جو ہے اس گولڈ کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا صحابہ نے. یہ حضور نے دیا ہے صحابہ کرام کو. دوسرے ہم جیسے ہوتے نہتے اور کمزور ایمان والے, کھانے کو کھانا نہیں اور باتیں دیکھو ان کی بڑی بڑی, کیسے ہو سکتا ہے یہ. ادھر کپڑے نہیں ہیں سردی چھپا جو ہے وہ سردی سے بچنے کے لیے, اور یہ قیصر و کسریٰ کے خواب دیکھ رہے ہیں جن کے ملک اتنے بڑے بڑے. پوری قرآن اٹھا کے دیکھیں, پوری حدیث اٹھا کے دیکھیں, موٹیویٹ کیا گیا ہے اس امت کو, ڈرایا نہیں گیا, پریشان نہیں کیا گیا, اس کی سوچوں کو دبایا نہیں گیا, انہیں تو کھول دیا گیا تھا. آئے اس سے بڑا واقعہ ذکر کر دوں. حضرت عمر فاروق کے دور میں 3000 صحابہ کرام, صرف 3000, سامنے 1,00,000 کافروں کا, رومیوں کا مجمع جو پورے کے پورے نصرانی اور مسلح پورے کے پورے لیس ہے, اور یہ 3000 لوگ ہیں, سامنے 1,00,000 لوگ ہیں. امیر لشکر نے کہا 2 ہی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یا تو فتح ہماری ہے, پہلے کہا یا تو فتح ہماری ہے یا جنت ہماری ہے. گھبرایا ڈرایا نہیں, کہ وہ تو 97 ایکسٹرا ہیں ہمارے, 97,000 کیا ہوگا. صحابہ کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں, آپ یقین نہیں کریں گے, زیادہ کوئی مرے بھی نہیں ہیں, شہید بھی نہیں ہوئے, 3000 لوگوں نے 1,00,000 لوگوں کو جو زیر کیا اور جنگ فتح ہو گئی.
सोचने पे देखे 3000 पीपल्स वन साइड, एक साइड में 1 लाख लोग, मुकाबले का कोई तसव्वुर ही नहीं हो सकता है लाइफ में। सोच के देखें, सोच को, सोच से अगर देखें हो ही नहीं सकता मुकाबला 3000 और 1 लाख। लेकिन कहते हैं साहब, 2 ही बातें मोटिवेशनल स्पीच की उनके दरमियान, कहा या तो हम इन्हें जीतेंगे ये जंग को, या जन्नत हासिल करेंगे। दोनों तरफ पॉजिटिविटी बताई। अगर तुम मर भी रहे हो तो जन्नत में जा रहे हो, और बच भी रहे हो तो जंग जीत रहे हो, लॉस है ही नहीं। कैसे करेंगे, परेशानी है और ये है, वो तो 1 लाख हैं, चलो भाग जाएंगे। किसी सहाबी की जबान पे कभी भी इस तरीके की बात नहीं आई। हमेशा वो अपने ईमान के साथ मजबूत, जिसकी सोच ऊंची होती है उसका ईमान मजबूत होता है, जिसकी सोच छोटी होती है उसका ईमान भी घटिया होता है। सोच के साथ में आए हजरत अंबिया की तरफ देखें। हजरत आदम को जन्नत से निकाला गया, जन्नत से, मामूली चीज नहीं है कि हजरत आदम को जन्नत से जो है वो निकाल दिया गया। क्या गुजरी होगी हजरत आदम पर, जो हजारों साल जन्नत की नियामतें खाने वाले, उन्हें इतनी हकीर से दुनिया में जो है वो उतारा गया। जो नियामतें जन्नत देखा हुआ इंसान, उसे दुनिया में उतारा गया, मगर हट नहीं किया कभी दिल पे, कभी जो है बुरा नहीं समझा, कभी अपनी सोच को छोटा नहीं किया, बल्कि कहा कि इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, कसूर तो मेरा अपना है, मैं जालिम हूँ। सुभानक, तेरी ज़ात अल्लाह पाक है। हजरत आदम हमारे बाप है, उनसे सीख सकते हैं कि हमारे जो है वो सोच को कैसे जो हम लोग जो है मुस्बत बना सकते हैं। बाद के हालात भी देखें, हजरत यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, 12 साल जेल में रहे। जेल से निकले, कहा कद अहसन बी रब्बी इद अखरजनी मिनस सिज्न, ओह क्या एहसान है मेरे रब का जो मुझे जेल से निकाला है। ये नहीं देखा कि 12 साल मेरे गए, मेरी लाइफ खत्म हो गई, मेरा 12 साल जवानी का जमाना जेल में गया। कभी लाइफ में अपनी जबान पे ऐसे निगेटिव अल्फाज को जो है वो नहीं लाया, और यूं कहेंगे ओ क्या एहसान है मेरे रब का जिस वक्त उसने मुझे जेल से निकाला। फिर कहा क्या एहसान है मेरे रब का गुलामी से निकाल के मुझे बादशाह बनाया। बादशाह के दिन को याद किया, गुलामी की गुलामियत को याद नहीं किया, इज्जत को याद किया, जेलों की जो है वो जिल्लत को कभी याद नहीं किया। उससे भी और अच्छा समझाने के लिए मैं दूसरा वाकया जिक्र कर दूं। युदब्बिहून अब्नाअहुम व यस्तहयून निसाअहुम, फिरौन बनी इसराइल के बेटों को जुबाह करना शुरू कर दिया और उनकी बच्चियों को जिंदा छोड़ना शुरू कर दिया। सारे लोगों में खौफ हिरास बनी इसराइल के अंदर कि हमारे जो मर्द हैं वो सारे के सारे मारे जा रहे हैं, हमारी औरतों को जिंदा रखा जा रहा है और उनसे काम लिया जा रहा है। लेकिन हिम्मतें कुछ लोगों में थी, जिसमें से हजरत मूसा भी थे। वो चैलेंज करते हैं फिरौन को। उसी के महल में रहने के बाद जब हिदायत मिलती है, जब नबूवत मिलती है, आकर के कहते हैं कि मेरे साथ मेरे बनी इसराइल को भेज दे, नहीं है तो मैं तेरे मुकाबला करने के लिए न तलवार है इनके पास, न इनकी मिलिट्री है, न इनकी फौज है, न इनका सपोर्टर कोई है। वो भी कपकपाते जुमले बोलते हैं। तो अल्लाह से कहा था मेरे साथ मेरे भाई हारून को भेज देना। वो हजरत हारून बात नहीं कर रहे हैं, वो पीछे खड़े हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फेस टू फेस फिरौन को हजारों जादूगरों के सामने जो है वो बात कर रहे हैं कि मेरे साथ बनी इसराइल को भेज दे, फारसिल माना बनी इसराइल, भेज दे हमारे साथ में। इतना बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा टॉप लेवल का इंसान फिरौन, फौज उसकी, मिलिट्री उसकी, और एक निहत्था इंसान आंखों में आंखें डाल के जो चैलेंज कर रहा है, ये ऊंची सोच थी कि मैं लेके जाऊंगा मेरे घर वालों को यहां से, बनी इसराइल को छुड़ा के दिखाऊंगा। फिर जो मारना शुरू हुआ, भागे भागे। उससे अहम वाकया जब समंदर के करीब पहुंचते हैं, पूरा बनी इसराइल इनके साथ आ गया, पीछे हाथियों और घोड़ों पर फिरौन का लश्कर है, सामने बहरे कुलजुम आ चुका है, समंदर आके खड़ा हो गए सामने। जाने का कोई रास्ता नहीं, न इनके पास कश्तियां हैं, न इनके पास समंदर से बचने का सामान है। अंधेरी रात है, हवाएं चल रही हैं, तूफान है, सामने समंदर और पीछे फिरौन है। हज़रत मूसा ने एक मोटिवेशनल स्पीच दी और कहा कि इन्न मइया रब्बी सयहदीन, बनी इसराइल क्यों घबराते हो, मेरा रब रास्ता दे देगा कुछ न कुछ। इन्न मइया रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है, एनी टाइम एनीवेयर, सयहदीन, वो अनकरीब मुझे रास्ता दे देगा। अल्लाह ने दिल में बात डाली कि वो जो लकड़ी है ना छोटी सी जो सांप बनता है, उसको मार दे समंदर। इतना बड़ा बहरे कुलजुम, एक लकड़ी मारी तो 12 रास्ते जो है वो निकल गए कि समंदर का पानी दोनों तरफ सिमत खड़ा हो गया। ये नहीं डरा कि पीछे फिरौन अब क्या करेंगे, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, औरतों को बचाओ बच्चों को बचाओ, क्या होगा, कुछ नहीं, घबराइए मत। इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, सामने मौत है, पीछे मौत है, बीच में बचने का कोई रास्ता नहीं। उस दरमियान में भी खुदा वाहिद के ऊपर अपनी मुस्बत सोच को जमाए रखना, ये ईमान का तकाज़ा है। बच गए। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने इतनी बड़ी आग जलाई गई,
لوگ گھبرا رہے تھے، اس کی تپش سے دور بھاگ رہے تھے. اتنی بڑی آگ، اتنی لمبی چوڑی آگ ایک بندے کو جلانے کے لیے. جان اٹھا کے پھینک بھی دیا گیا، ایک روایت کے لٹو میں ڈال کے پھینکا گیا ان کو. ایک روایت میں ہے کہ ان کو کہا چلو جاؤ، وہ خود جانے لگے آگ کی طرف. سوچ اتنی اونچی ہوتی ہے. فرشتہ کہتا ہے کہ بول دو تو ذرا میں کچھ کر دوں ہیلپ آپ کی. کہاں گئے؟ آپ کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں مجھے، میرا رب ہے جو آسمانوں پہ بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بچانا چاہے گا مجھے. فرشتے کو یوں للکارنا، یہ کیا کریٹیوٹی سوچ ہوگی انبیاء کی. آپ بچائیے، میرے سامنے آگ ہے، میں کیا کروں، لوگوں میں تماشا ہو رہا ہوں، پلیز پلیز. کچھ نہیں، آگے آپ کی ضرورت ہی نہیں میرے کو، میرا رب ہے جو مجھے بچائے گا. آپ اندازہ کریں جب وہ آگ میں گھسے، پانی مار کے آگ ٹھنڈی نہیں کی گئی ہے، بلکہ آگ کو بردن و سلامن کا آرڈر ملا اللہ کی طرف سے. آگ ڈائریکٹ اللہ نے کہا، ہر وقت فرشتے ہیلپ کرتے ہیں، ہر جگہ فرشتوں کے ذریعے سے کام لیا جاتا ہے، اور یہاں ڈائریکٹ اللہ نے کام کیا. اونچی سوچ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی. کہا یا نار، ڈائریکٹ آرڈر اللہ کا پاس ہوتا ہے. آگ کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، وسلامن، سلامتی ہو جا علی ابراہیم، وہ خدا کے نام سے ابراہیم کا جملہ، اور وہ آگ کا ٹھنڈا ہو جانا آپ نے معمولی سمجھ رکھا ہے. سوچے تو ان کی سوچ کیا تھی، وہ کیا لیول پہ سوچتے تھے. ہم لوگ ایمان تھا، ایمان نہیں، ایک سوچ ہے، ایک سوچ ہے اللہ کے بارے میں. ایک دماغ کے اندر جو نکلنے والے جو کیمیکلز ہیں، اس کو رائٹ جانب جو ہے وہ موڑ دینا، وہ انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے. اسی کیمیکلز کو لیفٹ جانب موڑ دینا، وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، آپ کو منفی کی طرف لے کے جاتا ہے، تنزلی کی طرف لے کے جاتا ہے. آج جیسے ہندوستان کے مسلمانوں کا حال ہے، کیا حال ہے؟ مثال دیکھ کے سمجھا. نہیں، آپ کی ایک مسجد نہیں، 1000 مسجدیں گر جائے، یہ مسلمان کچھ کرنے والے نہیں ہیں. نہیں، ان کے ہاتھ سے کچھ ہوتا نہیں ہے. سارے مسلمان، ہر ایک کی زبان پہ، مولوی ملا سے لے کے عام انسانوں کو، نہیں، ہندوستان میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہیں، ابھی ہمارے ہاتھ سے کچھ نہیں ہوتا. 1/5 لیول پہ ہونے کے باوجود 22 سے 25 کروڑ کی مسلمانوں کی آفیشیل ریکارڈ کے مطابق ہونے کے باوجود 25 کروڑ لوگوں میں بزدلی ایسی ہے کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے. ہم کیا انہی صحابہ کے ماننے والے جن کے سامنے 1 لاکھ ہوتے اور 3000 لوگ مقابلہ کر کے جیت جاتے؟ انہی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، انہی کا رب وہ ہے اور ہمارا بھی رب ہے. سوچ ان کی پازیٹیو تھی، سوچ ہماری نیگیٹو، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کے لیے امت مسلمہ کا حال خطرناک ہوتے جا رہا ہے. سوچ کی وجہ سے پوری قوم برباد ہوتی ہے، سوچ کی وجہ سے پوری قوم آباد ہوتی ہے، سوچ کی وجہ سے پورا خاندان برباد ہوتا ہے، سوچ کی وجہ سے پورا خاندان جو ہے عروج پہ آتا ہے. ایک صلاح الدین ایوبی، سوچ اونچی تھی. پیدا ہوتی اس کے باپ نے کہہ دیا تھا اس کو، صلاح الدین ایوبی کو، بیٹا تیرا مقصد، مقدس مقصد، اس مقدس سرزمین فلسطین کو آزاد کرانا ہے. بچپن سے دودھ پیتے بچے کو کسی کے سامنے، میرا بیٹے کو میں نے ایک مشن کے لیے تیار کیا ہے، میرے بیٹے کو میں نے ایک مشن کے لیے. وہ بچہ سوچ رہا ہے میرا مشن کیا ہے، میرا مشن کیا ہے. مجھے تو ارض فلسطین جو ہے کہاں، دمشق، اور کہاں ہے فلسطین، دمشق کے ایک بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ تجھے فلسطین فتح کرنی ہے. چھوٹا تھا بچہ صلاح الدین، پلا پڑا، اس کے دماغ میں ایک ہی سوچ چل رہی ہے کہ میرے باپ نے مجھے فلسطین کی ذمہ داری دی ہے. اس ایک نوجوان لڑکے نے مٹھی بھر جماعت کو لے کر کے فلسطین ہزاروں یہودیوں اور لاکھوں نصرانیوں کے ہاتھ سے چھڑا کے اس امت مسلمہ پہ احسان کر کے دکھایا. سوچ اونچی ہوتی ہے، انسان جو ہے نا ہر چیز چھو لیتا ہے. سوچ اچھی نہیں ہوگی، انسان جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. دوسرے طرف ہماری سوچ کے ساتھ ساتھ میں اتنا ہم نے گرایا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. بزنس کے بارے میں بھی دیکھیں، ہم نہیں کر سکتے، وہ بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے. ارے تم اچھے جوتے پہنو، اچھے کپڑے پہنو، فلاں چیز، نہیں، وہ پیسے والوں کا کام ہے. انسان یوں بھی نہیں سوچتا کہ میں خود پیسہ کماؤں گا اور میں خود اچھا بنوں گا. اے اللہ، تیری زمین پہ کروڑوں لوگ جو اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، میں کیوں نہیں گزار سکتا؟ چیلنج لے اپنے آپ کو. جب انسان اپنی زندگی کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو چینج کرتے ہیں. چینج کے بارے میں خدا نے کہا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت کو کبھی چینج نہیں کرتا، اللہ نہیں چینج کرتا یہاں تک کہ وہ خود اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کرتے. جب انسان چینج ہونا چاہے گا، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. بیٹھے بٹھائے ہم اپنے آپ کو سوچیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. دنیا میں ہیں تو ہمیں سوچ کو اونچی بنانا پڑے گا، پازیٹیو. اور پھر اپنے بارے میں، آج دنیا کا مسئلہ کیا ہے؟ خود نتے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. میں خود ڈھنگ کا نہیں ہوں، میری سوچ اچھی نہیں ہے، میں دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے نکل پڑا. بھائی آپ ایسا کرو، آپ وہ کرو، آپ یہ کرو. ابے یار تو ڈھنگ سے ہو جا پہلے.
ہر ایک اپنی سوچ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. میری سوچ کیسی ہے؟ میں نے دیکھا اب اللہ کہہ رہے ہیں آگے لا تجسسو، تمہاری سوچیں ایسی ہیں کہ تم جاسوسیاں کرتے ہو، مت کرو. خدا کہہ رہا ہے. ایک کو دیکھا برقعے والی کو بٹھا کے ٹو ویلر پہ لے کے جا رہا ہے کوئی بندہ. نہیں کس کو لے کے جا رہا ہے؟ یہ پاگل انسان ہے کیا؟ ذرا سوچو، گوبر بھرا ہوا ہے اس کے دماغ میں. کسی بھی انسان کو دیکھ کر کے یہ سوچ رہا ہے وہ کس کے ساتھ جا رہا ہے. ابے یار تو اپنے بارے میں سوچ. وہ اگر حلال ہے تو اس کا مالک اللہ ہے، وہ اگر حرام ہے اس کا مالک اللہ ہے. تجھے کسی کو اتھارٹی نہیں دی گئی کہ تو سوچ رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کی ماں ہو برقعے میں، ہو سکتا ہے اس کی بہن ہو ہاسپٹل لے کے جا رہا، ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو سکتا ہے اس کی بیٹی ہو، کوئی بھی ہو. تجھے سوچنے کا رائٹ نہیں ہے. لیکن ہم خواہ گھر میں کھانے کو نہیں، گھر میں نہیں چاہ رہی اور باہر جمع داری والا کام چل. وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ٹیچر وہ اسکول میں دے گی، اس کا کیا ہے؟ پورا ہمارا مسلم معاشرہ آج اسی چیمی گیہوں کے اندر ایسا لگا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا کیا ہے؟ اس کا کیا ہے؟ وہ مولانا کا یہ ہے، یہ مولانا کا ہے، ان کا کرسی کا مسئلہ ہے، ان کا اس کا مسئلہ ہے. جدھر کا ادھر رہنے دیجئے. ہمیں دیکھیں میں بادشاہ ہوں میری لائف میں. بہت اچھی چیز میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. اپنے آپ کو بادشاہ سمجھے اپنے اندر کہ میں ایک بہت اچھا انسان ہوں، مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے. کس معاملے میں؟ غیبت کے معاملے میں، جاسوسی کے. میں کسی کے بارے میں جاسوسی نہیں کرتا، میں کسی کے بارے میں غیبت نہیں کروں گا، میں بہت اچھا رہوں گا. میری زبان میں کبھی کسی مسلمان کے بارے میں جاسوسی نہیں ہے. لیکن آج دیکھو مسلسل ایک نظام چل رہا ہے جاسوسی کا. انہوں کیا کر رہے ہیں، انہوں کیا کر رہے ہیں، ان کی بیٹی کہاں جا رہی ہے، ان کا لوگ کام دھندا چھوڑ کے نوجوان پیچھے لگے ہوئے ہیں، جا کے بیٹھے کس کی بیٹی کب جاتی ہے میں دیکھتا ہوں. ابے یار تم کو کوئی اللہ نے حکم دیا ہے؟ تم کوئی صحیح کام کر رہے ہو؟ تمہیں تو قرآن بچا رہا ہے، بول رہا ہے کہ تم جاسوس. بلکہ میں آپ کو اس سے اونچی بات کر دوں، سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب کسی لڑکا لڑکی کو اگر ناحق کام کرتے ہوئے تم پکڑو، بدکاری کرتے ہوئے، 3 اگر گواہ ہیں، 3 گواہ، 6 آنکھیں دیکھ رہی ہے اس کام کو، ان کی گواہی قبول نہیں. اسلام کے اندر گواہی قبول نہیں. 4 لوگ ہونے چاہیے، 8 آنکھوں نے اس کام کو دیکھا ہونا چاہیے، اور چاروں کی رائے برابر قاضی کے سامنے آنی چاہیے. ایک آدمی آگے بول رہا ہے، اس کو مار دیا جائے گا کہ تیرے پاس گواہ نہیں ہے تو کیوں بولتا ہے. یعنی قرآن کا اور خدا کا قانون میرے دوستوں دیکھیں. عید اگر منانی ہے 2 گواہ کافی ہیں، رمضان منانا ہے 2 گواہ کافی ہیں، نکاح منانا ہے 2 گواہ کافی ہیں، تجارت کرنی ہے 2 گواہ کافی ہیں. کسی کے اوپر الزام تہمت یا زنا کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے، 4 گواہ، 8 آنکھیں کلیئر دیکھی ہوئی ہونی چاہیے. اگر ایک آنکھ سے اندھا ہے تو بھی گواہی قبول نہیں ہوگی. اور کہاں کہ ان کو کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے، 80 کوڑے مارے جائیں گے. اگر ہاتھی پہ مار دیا جائے 80 کوڑے تو مر جاتا ہے ہاتھی. یہ انسان کو مارنے کا حکم دیا ہے اسلام کے اندر. فجلدوا منہ 80 جلدۃ، 80 کوڑے لگاؤ ان کو، ایسے غیبت کرنے والوں کو، ایسے تہمت لگانے والوں کو. ہمیں کیا رائٹ ہے؟ میری بیٹی کہاں جا رہی ہے اس کا ذمہ دار میں، میرا بھائی کیا کر رہا ہے اس کا ذمہ دار میں، میرے ابو امی کا ذمہ دار میں، میری بیوی میرے بچوں کا ذمہ دار میں. بازو کے باپ کو میں دیکھ رہا ہوں، بازو کی اماں کا میں سوچ رہا ہوں. مجھے کیا رائٹ ہے؟ مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کے بارے میں سوچنے کا. اسی لیے تو پوری گندگی اپنے دل میں بھری ہے اور دنیا کی خیر خواہی کرنے کے لیے نکل چکے ہو. یہ کیسا اسلام ہے بھائی؟ اپنے کو ٹھیک کریں، بلکہ الٹا سوچیں. الٹا ایک مثال بتاتا ہوں. ایک صحابی رسول، نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ چلے گئے شاہ فارس کے پاس، شاہ ایران کے پاس. چند صحابہ کی جماعت تھی اور ان کو ذمہ دار بنا کے سعد بن ابی وقاص کے جو ہے آرڈر پر بھیجا گیا تھا. وہ جیسا آئے تو اس کو مسلمانوں سے چڑ تھی وہ شاہ ایران کو. اس نے کیا کیا، ایک مٹی کی ٹوکری منگوائی، مٹی کی جو ٹوکری ہوتی ہے، اور سامنے ان کو کھڑا کر ان کے سر پہ دے دیا. یعنی کیا نیت سے دیا؟ ذلیل ہو تم لوگ، ہمارے سروں پہ تاج ہوا کرتے ہیں، ہم وہ ہیں، اور تم مسلمان ذلیل ہو. سر پہ مٹی کا جو ہے برتن دے دیا اور کہا نکل یہاں سے. وہ صحابی رسول مسکراتے ہوئے باہر چلے گئے اور سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچ کے ہنستے ہوئے کہنے لگے، دیکھیے نگیٹیوٹی پازیٹیوٹی میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہاں انہوں نے ذلیل کر کے نکالا ہے، سر پہ مٹی کا برتن دے کے نکالا ہے. باہر آ کر کے سعد بن ابی وقاص سے کہتے ہیں کہ بڑی خوشی لے کے آیا ہوں میں آپ کے پاس. ہاں کیا؟ انہوں نے مٹی کا برتن دیا ہے، گویا مٹی زمین سے ہوتی ہے، زمین ہمارے حوالے کر دی. اس کے بعد جنگ ہوئی اور زمین مل گئی ان کو. سوچا کیا؟ انہوں نے مٹی کا برتن ذلت کے لیے دیا، اس کو سوچا ان کا گاؤں ہمیں مل گیا. سوچ کا فرق ہے.
فلاں نے یوں کہہ دیا، وہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس وقت وہ ٹینشن میں ہو، فلاں نے یوں کہہ دیا اس وقت تو فلاں اس کا معاملہ ہو، ہر ایک کو ڈائریکٹ کسی بات کے اوپر. اور آج کل تو کچھ ہوا نہیں رہتا ہے مارکیٹ میں کچھ نہیں ہوا ہے. سوچیں ایسی ہیں جیسے بولتے ہیں نا چیل اڑی تو بھینس اڑی والا جو جملہ ہمارے یہاں پہ، بھینس بھی اڑ جاتی ہے کبھی کبھی. کسی کا کچھ نہیں ہے اور جا کر کے ایک دوسرے کی غیبتیں تہمتیں. میں آپ کو بتا دوں سوکھی لکڑی کو جیسے آگ کھا جاتی ہے نا، یہ غیبتیں تہمتیں انسان کی نیکیوں کو ایسا کھا جاتے ہیں. نیکی تو کر نہیں رہے ہو لیکن تھاٹس ایسے بنا کے رکھے ہو. اس کے لیے کچھ ایکسرسائزز ہوتے ہیں دنیا کے اندر. پہلے ہے کہ تھوڑی دیر صبح یا شام انسان آنکھیں بند کر کے اپنے ذات میں غور و فکر کرے. اللہ نے اس کا طریقہ بتایا، تدبروا یا اولی الالباب، تفکروا یا اولی الابصار، ان فی خلق السماوات والارض لآیات لاولی الالباب. صبح سورج نکلتا ہے، شام میں چاند نکلتا ہے، زمین گھوم رہی ہے اور دن اور رات تبدیل ہو رہے ہیں. ذرا غور کرو اس میں، تب معلوم ہوگا انسان کی سوچ بڑھے گی. دیکھ کر کے بڑے بڑے سمندروں میں دیکھو، سیروا فی الارض، زمین میں گھومو، بڑے بڑے درختوں کے اوپر ریسرچ کرو، انسانوں پہ ریسرچ کرو، ایک ایک انگلی کے اوپر ریسرچ کرو. پورے ورلڈ کے ہزاروں کروڑ لوگوں کا ایک فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے میچ نہیں ہوتا. اللہ کی قدرتوں میں جب غور کرتا ہے انسان، اپنے آپ میں جب غور کرتا ہے، اس کی سوچ بلند ہونا شروع ہوتی. پھر وہ لوگوں کو نہیں گنتا، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیوں گیا، وہ کدھر گیا. دوسرا، جب اللہ کی زمین پہ غور کرے گا، اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ پوری زمین میں زمین میں گھومنا ہے. زمین میں گھومنے کے لیے انسان کو پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانے کے لیے انسان کی کوششیں. تو انسان نیت کرتا رہے ہر دن کہ آج مجھے فلاں چیز جو ہے وہ حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے لگنا ہے. اس کے لیے پھر ہارڈ ورکنگ ہے، محنتیں کرنا ہے. یہ ایکسرسائز. دوسرا، وہ جو چلی ہوئی جو ہوائیں ہیں اس سے باہر آ جاؤ، اپنے بچوں کو باہر نکالو. دیکھیں میں آپ کو بتا، اسکولنگ سے کچھ نہیں ہوتا. میں ایک الٹی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی لیکن میں بتا رہا ہوں، اسکولنگ سے بچے کی کوئی ترقی نہیں ہے. لیکن آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، سینٹ پال اور سینٹ میری میں ہماری بہنیں ہمارے بھائی 2-4 لاکھ روپے رشوت دے کے اپنے بچوں کو کالر ٹائٹ کرنے کے لیے. میرا بیٹا تو مشنری میں حرام کر رہے ہو کام اور کالر ٹائٹ کر رہا ہے مسلمان. انہوں نے مشنری ہے کہ ہم مسلمانوں کے ایمان کو برباد کریں گے. انگریزوں نے اسکیم لگا کے اسکولیں چالو کر دی اور ہمارے لوگ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپنے بچوں کو ڈال رہے ہیں. آٹو چلانے والے کو گھر میں کھانا نہیں ہوتا ہے بعض مرتبہ، مگر بیٹے کو پڑھانے کی فکر اس کو وہاں پہ ہوتی ہے. کیوں ضرورت ہے 2 لاکھ بھرنے کی؟ لون پہ لون نکال کے بھر رہا ہے، کوئی ثواب نہیں ملا. اچھا، آپ جتنے بیٹے ہیں جن کی 10th ہوئی ہے، کبھی آپ کا 10th کام میں آیا ہے آپ کی لائف میں؟ کبھی نہیں آتا. ایک سلیبس ہے جو ڈیزائن کیا گیا ہے ہزاروں سال سے، بس وہ چل رہا ہے اور اسکول کے اندر اس طریقے سے. انسان اپنے دماغ سے آگے بڑھتا ہے، انسان اپنی تقدیر سے آگے بڑھتا ہے، انسان اپنی ریسرچ اور محنت سے آگے بڑھتا ہے. کہیں آپ نے نہیں دیکھا کہ اسکول میں تھا، APJ عبد الکلام کو دیکھو، اردو اسکول سے نکلا ہوا بندہ تھا. سر سید احمد خان کو دیکھو، جن کے بڑے بڑے نام ہیں، ان کی کوئی بڑے بڑے مشنری اسکول میں تعلیم نہیں ہوئی. تعلیم ان کے دماغوں سے ان کے ماں باپ نے کروائی ہے. گھر کے اندر بچہ بنتا ہے اور جس کے ماں باپ کی سوچ اچھی نہیں ہوتی، بچہ وہیں پہ بگڑتا ہے. اس کے لیے بچوں کی سوچ کو بڑھائیں. بچوں سے کہے کہ دنیا جیتنی ہے، تمہیں چلنا ہے اور پورے منزلوں کو طے کرنا ہے. ہزاروں جو ہے وہ تکالیف تمہارے سامنے آئیں گے بیٹا، ہر ایک کو پار کر کے جانا ہے. ہمت دینی ہے ماں باپ کو اپنے بچوں کو. جب بچے ایسے موٹیویٹ ہونے شروع ہو جائیں گے، انہیں لگے گا کہ دنیا کو جیتنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، دنیا کو حاصل کرنا کوئی بات نہیں ہے. جب اس کا دل کشادہ ہوگا، اس کی سوچ اونچی ہوگی، پھر وہ انسان جو ہے نا ایک اپنے مشغلے کی طرف نکلے گا. نہیں ہوگا کرتے کرتے آپ ان کو اتنا جو ہے بولو گے، ڈی موٹیویٹ کرو گے، وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوگا. ایک واقعہ، ایک ریسرچ کا، اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا، یاد دہانی کے لیے میں ذکر کر دوں کہ امریکہ نے ایک مرتبہ WHO والوں نے ایک انسان کو پھانسی ہو چکی تھی، اس کو یہ کیا کہ جیل سے دوسرے دن اس کو پھانسی ہونی تھی. پہلے دن کچھ ڈاکٹرز کی ٹیم وہاں پہنچتی ہے جیل میں اور اس سے ڈسکس کرتی ہے کہ دیکھیے صاحب آپ کو مرنا ہے فلاں فلاں، لیکن پھانسی کی موت بڑی ڈینجر ہے، تمہیں لٹکایا جائے گا، رگیں کھینچی جائے گی، تمہارے پیر کانپیں گے اور اتنی تکلیف ہوگی فلاں اور فلاں فلاں. ان کو ڈرایا بہت پھانسی سے. لیکن ہم ایک دوسرا نسخہ دیتے ہیں آپ کو، وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے یہاں پہ جیل کے اس روم میں ہم ایک سانپ ڈال دیتے ہیں زہریلا، جو ایک مرتبہ تمہیں پھن مارے گا، 1 سیکنڈ میں تمہاری موت ہو جائے گی. تمہیں ایسا لگے گا میں سو گیا لیکن تم مر جاؤ گے. یہ بول کر کے وہاں سے نکل گئے اور پھر کیمریز لگا کر کے اس کی چیکنگ ہو رہی تھی کہ دماغ کے اوپر سوچ ہوتی ہے. اور پھر آنکھوں پہ پٹی باندھ کے پن سے چبویا گیا اس کو، وہ مر گیا انسان. سانپ آیا نہیں کوئی بھی، آنکھوں میں پٹی باندھ کے پن سے چبایا. پھر جب اس کا لیب رپورٹ جب منگوایا گیا تو
کوبرا کا زہر اس کے اندر ملا، آیا نہیں ہے کوبرا وہاں پہ۔ دماغ وہ جو ہے نا کیمیکل سے تیار کرتا ہے جو وہ سوچتا ہے، جو خوف اس کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ کیمیکلز اس کی باڈی کے اندر سرایت کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا پاورفل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ انسان کو دیا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن کی آیتیں بار بار وہ ہمیں جو ہے وہ ذکر کرتی ہیں۔ اس کے لیے دیکھیں، بیمار اس وقت تک بیمار نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل نہ مانے کہ میں بیمار ہو گیا آج۔ دماغ کو جو ہے نا بیمار کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ساتھ ڈاکٹروں کی بڑی ٹیم آ کے جو ہے نا بستر کے قریب بھی کھڑی، ایک لیٹر پیڈ پکڑی ہے، ایک وہ پکڑا ہے، ایک لگایا ہے وہ ایک بلڈ پریشر کا، اور 4-5 لوگ آگے ٹھہر جاتے ہیں۔ وہ دیکھ کے گھبراتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آنے کی۔ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ پیشنٹ کو پہلے پیشنٹ کرو، تھوڑی سی بخار ہے اس کو بڑے ٹائیفائڈ میں ڈالو، ہلکا سا ہارٹ کے اندر گیس ہے اس کو جو ہے نا بلاکیج کے اوپر ڈالو۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈرتا ہے، نہیں ان کو ایسا ہے ویسا ہے۔ پھر ان کے لوگوں کو جب وہ سب کے منہ جب گر جاتے ہیں، پیشنٹ اب تک مضبوط تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، جب وہ دیکھتا ہے حالات کو سوچتا ہے کہ اب میں بیمار، اب میں باہر نہیں نکل سکتا بیماری کے، وہاں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ جس دن دماغ بیمار اس دن جسم بیمار۔ لاکھ بیماریاں ہو دماغ بیمار نہیں ہے وہ انسان جو ہے بچتا ہے۔ کرونا کے حالات میں اکثر لوگوں کی ڈیتھ جو ہوئی ہے وہ کرونا سے نہیں ہوئی، ان کے بیمار دماغ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کے لیے قرآن کہتا ہے اپنی سوچ، ایسی سوچوں سے، منفی سوچوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے سے بچاؤ کہ آپ جو ہے منفیت میں گزرتے چلے جاؤ اور آپ کا پورا گھرانہ برباد ہو جائے۔ جب انشاءاللہ جب قرآن کو اس طریقے سے سمجھیں گے، حضور کی ان حالات کو سوچیں گے، صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں گے، ایک بھی صحابی کی زندگی آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرتی ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے ہر ایک صحابی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو اس کے لیے یہ سیرہ کا پڑھنا اور سننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں اسلام پر مکمل چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔